علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ گورنر راج کے لیے حکومت کو جواز فراہم کر رہے ہیں، مکاؤ عمران خان کو یا پھر گراؤ حکومت کو۔ عمران خان کو ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے ختم کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا یا پاگل کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں نہیں ہیں، عمران خان صاحب کہیں اور ہیں۔ اس وقت تو بدقسمتی سے پورا کا پورا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے اگینسٹ ہے۔ ملبہ بے شک پی ٹی آئی پورا کا پورا ڈالے بشریٰ بی بی پر، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کے 100% ذمہ دار عمران خان۔ اب یہ بڑی خطرناک قسم کی سچویشن ہے۔ السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ معاملات انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ تجویز دی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر ختم کیا جائے۔ کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا داؤ، کوئی ایسا وار کیا جائے کہ عمران خان صاحب دوبارہ سیاسی طور پر سر نہ اٹھا سکیں۔ دوسری طرف مشورہ دیا جا رہا ہے کہ فائنل کال کے بعد ایک اور فائنل کال ہو، اسلام آباد کے اوپر ایک حملہ اور اسلام آباد کے ساتھ ساتھ لاہور کو بھی مفلوج بنا دیا جائے۔ اور ایسے میں علی امین گنڈاپور صاحب نے وفاقی حکومت سے مدد طلب کی ہے۔ کس معاملے پر طلب کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ جو معاملہ میں نے کہا کہ مکاؤ عمران خان کو یا پھر گراؤ حکومت کو، دونوں طرف سے ایسے لوگ تو موجود ہیں جو جلد باز ہیں، جو کہتے ہیں کہ فیصلے فوراً کر دیے جائیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایسے فیصلوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے سال ہر سال تک۔ تو کیا تجویزیں دی جا رہی ہیں حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، اور پی ٹی آئی کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، قیدی شاہ محمود قریشی کیا کہہ رہے ہیں، اور عمران خان کے متعلق جو افواہ یا جو خبریں یا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں نہیں ہیں، عمران خان صاحب کہیں اور ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو جی ایچ کیو منتقل کیا گیا ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ذہنی توازن کھو چکے ہوئے ہیں۔ ذہنی توازن کیوں کھو چکے عمران خان صاحب؟ اپنی اہلیہ بشریٰ بی بی کے اوپر لگنے والے الزامات، اپنی اہلیہ کی مبینہ بے وفائی، اپنی پارٹی قائدین کی بے وفائی، یا حالات کا تجزیہ نہ کر پانے کی وجہ سے جو ذہنی طور پر عمران خان صاحب کو دھچکے پر دھچکے لگے، وہ عمران خان صاحب کو اس نہج پر لے کر گئے ہیں کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، یا پھر عمران خان کو کچھ ایسا دھتورا شتورا ہوتا ہے نا، وہ دے کر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ذہنی توازن خراب کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ان سارے معاملات پر بات کریں گے، اور جو آغاز میں کر لیتا ہوں، جو یہ اپروچ ہے، یہ جو سوچ ہے اور تجویزیں ہیں، ظاہر سنجیدہ مرحلے میں آپ 2-3 دن سے سن رہے تھے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تجویز دی گئی کہ کے پی کے میں گورنر راج لگایا جائے، پھر یہ بھی تجویز کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اب یہ وہ معاملات ہیں جو لیگلی تو تحریک انصاف نے سارا مواد فراہم کر دیا ہوا ہے، پابندی لگانے کا بھی اور گورنر راج لگانے کا بھی۔ علی امین گنڈاپور جس دن وزیر اعلیٰ بنے اور وزیر اعلیٰ بن کر انہوں نے کہا کہ جی میں گورنر ہاؤس بند کر دوں گا، میں وابڈا کو یہاں سے نکال دوں گا، میں خود جا کر گرڈ اسٹیشن سے، تربیلا کی گرڈ اسٹیشن سے پورے ملک کی بجلی بند کر دوں گا، آپ کے پاس 15 دن ہے، آپ کے پاس 10 دن ہے، کیا انہوں نے کچھ نہیں تھا، لیکن صرف اور صرف وہ ہوتا ہے نا اپنے تماشبینی کے لیے ڈگڈگی بجاتے رہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس ڈگڈگی پر نچانے کے لیے، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں، کچھ کریں نہ کریں لیکن بہرحال ماحول گرم رکھنا چاہیے۔ آپ بھڑک ماریں کہ جی اب اسلام آباد جا رہے ہیں، فائنل کال ہے، ہم اگر نہیں آئیں گھر واپس تو گھر والوں کو کہہ دیا کہ جنازے پڑھیں، اور پھر اسی ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے گھر میں۔ تو اللہ کسی کا جنازہ نہ پڑھوائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اتنی انتہا پر جا کر کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو کوئی 1% نبھا بھی دیں۔ تو اسی طرح کا معاملات علی امین گنڈاپور صاحب ڈے 1 سے کرتے رہے۔ اس وقت میں کہتا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ گورنر راج کے لیے حکومت کو جواز فراہم کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت ظاہر ہے جس میں مشاورت سے معاملات چل رہے ہیں، اور وفاقی حکومت میں جو شامل پارٹیاں ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت کی فیصلہ سازی میں نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ رائے کو مسلم لیگ نون کی حکومت اس طرح کے معاملات میں، بحرانوں میں بہت زیادہ امپورٹنس دیتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور انہوں نے جو سارے معاملات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جب اسلام آباد پر حملہ کریں تو پھر ریاست اپنی رٹ کو قائم رکھنے کے لیے جو سختی کر سکتی ہے ریاست کو کرنی چاہیے، البتہ خیبر پختونخوا ان کے پاس ہے اور ان کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ تو اب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو ڈسکس چیزیں ہوئیں اور جو میڈیا نے رپورٹ کیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کے جو مشیر ہیں عقیل
بیرسٹر عقیل صاحب، انہوں نے کل کہا کہ جی ہاں حکومت ایسا سوچ رہی ہے، تو ظاہر ہے اس پر پھر کل علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بھڑکیلی تقریر کر دی، اور وہ بھڑکیلی تقریر کے گورنر راج لگائیں گے تو پھر ہم آپ کو ادھر نہیں آنے دیں گے، یعنی پھر ایک علیحدگی والا اس نے ٹچ دیا نا، اور پھر ہم گولی کا جواب گولی پر دینے پر مجبور ہوں گے، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم یہ کریں۔ تو پولیٹیکلی پی ٹی آئی اسٹرانگ ہو جاتی اگر گورنر راج لگایا جاتا ہے، ایسا سوچا جا رہا ہے، تو پی ٹی آئی کے پاس پھر یہ جو کچھ انہوں نے بلنڈر کیا ہے، یا وہ جو زخم چاٹ رہے ہیں 26 نومبر کی شکست اور بھگوڑے پن کا، تو وہ پی ٹی آئی ذرا ان کو فیس سیونگ مل جانی تھی اور مل سکتی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اور نئی ڈگڈگی پر اپنے لوگوں کو نچائے گی اور اپنا ایک ماحول بنائے گی، پی ٹی آئی ماحول گرمائے گی۔ تو گنڈاپور صاحب نے کل وہ کوشش کی، پابندی حکومت نے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی پابندی کی مشورہ ضرور آیا تھا، لیکن اس میں میجورٹی اس کے خلاف تھی پی ٹی آئی کی پابندی، لیکن پنجاب اسمبلی میں قرارداد، بلوچستان اسمبلی سے قرارداد، تو کہیں نہ کہیں یہ سوچ پنپ رہی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ آج وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے وہ ویڈیوز بھی چلائیں جس میں جو شرپسند آئے تھے اور جنہوں نے حملے شملے کیے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پیسے دے کر لایا گیا تھا 26 نومبر کو۔ دیکھیں سیاسی احتجاج کوئی اور چیز ہوتا ہے، یہ جو تحریک انصاف کر رہی ہے یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے، صوبائی وسائل کے اوپر، صوبائی مشینری کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ، مشین گنوں کے ساتھ ویڈیوز خود چلا رہے ہیں، ہم نے کسی اور نے نہیں بنائی، خود ہی بنائی ہیں وہ ویڈیوز، ٹک ٹاک بنا کر دیے، جلوس میں لوگ آ رہے ہیں اور ایک نوجوان کے پاس مشین گن ہے، مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال تو خواجہ آصف صاحب نے ان کی ویڈیوز بھی دکھائیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ گورنر راج لگانے کا کوئی فیصلہ وفاقی حکومت نے نہیں کیا۔ خورشید شاہ صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا گورنر راج لگانے کی ہم مخالفت کریں گے، پیپلز پارٹی حمایت نہیں کرے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ ہم گورنر راج لگانے کے حق میں نہیں ہیں، گو کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جواز فراہم کر رہی ہے، پی ٹی آئی کو اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے، لیکن گورنر راج لگنا نہیں چاہیے۔ لیکن وہ جو لوگ اپنا کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سسٹم کے اندر نہیں ہوتے، سسٹم کے باہر ہوتے اور پریشر ڈال رہے ہوتے، وہ ضرور کہہ رہے ہیں حکومت کی سائڈ کے این ٹی پی پی ٹی آئی جو ہے وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ پابندی لگا دیں، گورنر راج لگا دیں، لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ اس سے تحریک انصاف جس کی کمر ٹوٹ چکی ہوئی ہے 26 نومبر کے ایڈونچر کے بعد اور اس لشکر کشی کی ناکامی کے بعد، جس پر میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد اگر یہ لشکر کشی ناکام ہو جاتی ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو ناکام لشکروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، تو وہی ہوا تحریک انصاف کے ساتھ۔ پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ پڑ گئی، ابھی تک ریاست نے اس طرح پی ٹی آئی کے اگینسٹ طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا ان کی لیڈرشپ کے خلاف، لیکن کمر ٹوٹ چکی ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے یا گورنر راج لگایا جائے گا تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ اب پی ٹی آئی ایک اور ایڈونچر کرنے کا سوچ رہی ہے، اور اس کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد پر ایک اور چڑھائی کی تیاری کر رہی ہے، اور اس کے لیے عمران خان سے ملاقات کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے کہ ملاقات عمران خان سے کروائی جائے، اور اگر وہ اوکے کرتے ہیں تو پھر اس طرف جایا جائے۔ پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کا ایلیمنٹ، اس طرح کی سوچ رکھنے والے جو عناصر ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، ایک چھوٹی سی اقلیت ہے، لیکن مسئلہ یہ لیڈرشپ پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرتا ہے سوشل میڈیا، اور عمران خان تو سوشل میڈیا کا غلام خود کہا عمران خان نے کہ میں سوشل میڈیا دیکھ کر اپنے فیصلے بدل لیتا ہوں، تو میں یو ٹرن سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کر لیتا ہوں۔ تو اس وقت تو بدقسمتی سے پورا کا پورا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اگینسٹ ہے، پورا کا پورا سوشل میڈیا پوری کی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اگینسٹ ہے۔ تو بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، وہ جو چھوٹی اقلیت ہے، تاکہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کی جائے۔ ایک رائے یہ بھی دی جا رہی ہے کہ جی کسی طرح اسلام آباد کے ساتھ ساتھ لاہور کو بھی جیم کیا جائے۔ اپنے افتخار احمد صاحب ہمارے استاد ہیں، سینئر ہیں، جواب دے والے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور یہ باتیں چل رہی تھیں، لیکن کیونکہ افتخار احمد صاحب نے ٹویٹ کیا تو بہت باخبر آدمی ہے، اور وہ کبھی بھی بے پر کی ہوتا ہے نا، جیسے آج کل سوشل میڈیا کے اس میں آ کر بڑے بڑے صحافی بھی ایسی چھوڑ دیتے، تو وہ ایسی کبھی حرکت نہیں کرتے، اور بڑا اتھینٹک چیز جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹویٹ کو ٹویٹ نہ سمجھا جائے، یہ خبر سمجھا جائے۔ ایک سینئر جرنلسٹ کی جو کئی بڑے بڑے صحافیوں کے استاد ہیں،
افتخار احمد صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حلقوں کا کہنا ہے کہ ہم لاہور میں 1 ہفتے کا دھرنا دیں گے اور دیکھیں گے کہ لاہور کی زندگی کیسے چلتی ہے۔ ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ہم لاہور میں لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی تبدیلی کا آغاز لاہور سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک سوچ یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کی جائے، ایک سوچ یہ ہے کہ لاہور میں بھی جو ہے وہ دھرنا شرنا دیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم لاہور میں بھی ہیں، حالانکہ لاہور میں نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کو ووٹ تو ضرور لاہور سے ملا ہے، لیکن لاہور کے لوگ پی ٹی آئی کے لیے نکل نہیں رہے۔ 4 اکتوبر کو بھی عمران خان کی جو سالگرہ 4 اکتوبر کی کال تھی، تو 5 اکتوبر کو عمران خان کی سالگرہ تھی، تو کہا گیا کہ جی سالگرہ پر ہم احتجاج کریں گے مینار پاکستان پر۔ چند درجن لوگ بھی نہیں نکلے تھے، چند درجن لوگ بھی، صرف پولیس کا سائرن بجتا تھا۔ اور کل ایک دوست آئے ہمارے پاس، وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم نے نا یہ بھی 24 نومبر کے لیے، پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ہمارے ذاتی دوست ہیں، 24 نومبر کے لیے ہم نے نا 1000 لوگوں کا جلوس نکالا، سامنے سے پولیس آئی، سب بھاگ گئے۔ 1000 لوگ، صرف پولیس کی 2 گاڑیاں آئیں، ایک گاڑی وہ تھی جو بڑی اپنا وہ جو پولیس کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے، بڑی بس تھی، اور باقی پولیس کی چھوٹی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ تھیں، اور وہ گاڑیاں دیکھ کے سارے لوگ بھاگ گئے۔ تو پنجاب کے ایک شہر کی بات کر رہے تھے، تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے۔ تو پنجاب میں لاہور کو یہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 1 ہفتے کے لیے بند کر دیں گے۔ اب یہ دونوں چیزیں میں نے دونوں سیناریو آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ کے سامنے پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت اصل مقابلہ چل رہا ہے کہ اب اگلا وار پہلے کون کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دیا جا رہا ہے، حکومت کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تحریک انصاف حملہ کرے، ہم حملہ کر دیں۔ اور پی ٹی آئی عمران خان کے جو بہت قریبی اور بہت اقلیت میں ہے پی ٹی آئی کے کچھ احمقانہ فیصلہ کرنے والے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں ایک بار پھر، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پروپیگنڈا کیا ہے کہ ہمارے جتنے سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو لہٰذا لوگ اس غم و غصے میں نکلیں گے باہر، اور وہ نکل کر اسلام آباد پر ایسا حملہ کریں گے کہ اسلام آباد یاد کرے گا اور ہم اسلام آباد کو فتح کر لیں گے۔ اب یہ بڑی خطرناک قسم کی سچویشن ہے۔ یہ ہے نروز کی، اس وقت دونوں طرف کے نروز کی آزمائش ہے۔ اب کون پہلے حملہ کرتا ہے؟ اس بار جو پہلے حملہ کرے گا اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ پی ٹی آئی پٹ چکی ہوئی ہے۔ اگر گورنر راج لگا کر یا پابندی لگا کر پی ٹی آئی پر حملے کی کوشش کی گئی تو پی ٹی آئی میں ایک نئی جان پڑ جائے گی۔ بے شک پی ٹی آئی فاتح نہیں بن سکتی، لیکن دوسری طرف اگر پی ٹی آئی اس بار اسلام آباد کی طرف اس طرح جتھے بندی کر کے حملہ کرتی ہے تو پی ٹی آئی کے خلاف پہلے تو کبھی بھی ریاست نے طاقت کا استعمال نہیں کیا تھا۔ 2014 میں نہیں کیا، 16 میں نہیں کیا، 22 میں نہیں کیا، 9 مئی کو نہیں کیا، لیکن 26 نومبر کو کیا ریاست نے طاقت کا استعمال۔ نظر آیا ہے کہ کیا ہے۔ اور پی ٹی آئی یہ نیا ایڈونچر کرنے سے پہلے اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہمارے سینکڑوں لوگ مر گئے، تو اس سے خوف، ایک الگ خوف کی فضا بن رہی ہے۔ تو ایک تو اس کا امکان کم ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلیں گے، لیکن اگر نکلیں گے مستقبل قریب میں، ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، تو پھر وہ اس بار ان کے ساتھ ریاست شاید اور زیادہ طاقت کا استعمال کرے اور زیادہ برا سلوک ہو ان کے پاس۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے حملہ کون کرتا ہے، اور اگر دونوں اپنی اپنی پوزیشنز پر پیچھے جا کر خاموشی سے نئی حکمت عملی بنائیں گے تو پھر صورتحال کچھ ڈیفرنٹ ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کو احساس ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی صورتحال بہت گڑبڑ ہے۔ انہوں نے جو ادھر کرم میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، 110 کے قریب میرا خیال ہے وہ جو لاشیں گر چکی ہوئی ہیں، اور یہ صاحب جو ہیں عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو راضی کرنے کے لیے ایک تماش بین کے طور پر اسلام آباد پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے۔ جب ان کی ضرورت تھی کرم کے لوگوں کو، جہاں پہ خون ریزی ہو رہی تھی، تو یہ اسلام آباد کی طرف چڑھائیاں کر رہے تھے۔ اب بھگوڑے بھاگ کر جب وہاں گئے تو ان کو احساس ہوا کہ میں وزیر اعلیٰ بھی ہوں، تو انہوں نے جرگے سے خطاب کیا، اور جرگے سے خطاب کرتے ہوئے اس علاقے میں انہوں نے کہا کہ جی بے شک سیاسی اختلافات ہمارے وفاق حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن وفاق ہمیں ایف سی فراہم کرے سیکیورٹی کے لیے۔ وفاق کی ذمہ داری ہے، وفاق اگر علی امین گنڈاپور پہلے وہاں پر نہیں امن و امان کی صورتحال ٹھیک کرنے میں ان کا کوئی تھا اپنا دلچسپی تھی، تو وفاق کی حکومت کو چاہیے تھا کہ اس وقت بھی فوری طور پر وہاں پر انٹروین کر کے
لاشیں گرنے سے روکتی. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی جو کچھ ہم سے مانگا گیا ہم نے گھنٹوں میں دے دیا، لیکن وہ صرف گھنٹوں میں جو مانگا گیا وہ دینا کافی نہیں تھا. تو اب گنڈا پور صاحب کو احساس ہو گیا ہے. ادھر شاہ محمود قریشی صاحب، ایک خبر آئی تھی کہ قریشی صاحب نے اور محمود رشید نے، ڈاکٹر یاسمین راشد نے خط لکھا ہے کہ اب تحریک انصاف کسی اور ایڈونچر کی تیاری نہ کرے. شاہ محمود قریشی صاحب کو، یعنی اسلام آباد کی طرف حملے کی تیاری نہ کرے. شاہ محمود قریشی صاحب کو آج انذار دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا. اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، گورنر راج کی مخالفت، پابندی کی مخالفت پی ٹی آئی پر، پیپلز پارٹی کا شکریہ، مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا. محمود خان نے تقزی کہا کہ انہوں نے پابندی کا اور گورنر راج کی مخالفت کی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے عمران خان سے میری ایک ملاقات کروائی جائے. شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو کوئی عقل کا مشورہ دیں گے اور عمران خان صاحب ایڈونچرزم سے باز آئیں گے، لیکن ایسا شاید ممکن نہ ہو. ملبہ بے شک پی ٹی آئی پوری کی پورا کا پورا ڈالے بشرا بی بی پر، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کے 100% ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، اور انجام یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ہے. اب ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو تو زہر دیا گیا ہے، عمران خان کو تو پتہ نہیں کیا کیا دیا گیا، ان کا تو ذہنی توازن وہ کھو بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا پروپیگنڈا باہر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. آغاز میں نے جو دیکھا وہ عمران ریاض نے کیا، لیکن اب یہ جو سلمان احمد خان ہیں اور یہ قاسم سوری باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بھگوڑے ہوئے ہیں، آئین توڑا تھا اور اس کے بعد بھاگ مشرف کی طرح باہر بیٹھے ہیں. ہر آئین توڑنے والے کا انجام یہی ہونا چاہیے جو پرویز مشرف کا ہوا تھا، اور انہوں نے بھی آئین توڑا تھا تو یہ بھی باہر بیٹھے. اب انہوں نے پروپیگنڈا کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ عمران خان سے کسی طرح ملاقات کروائی جائے تاکہ وہ نئی صف بندی کرے، نئی حکمت عملی. اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سے 7 دن میں عمران خان کو نقصان اللہ نہ کرے پہنچانے کی سازش کر لی گئی ہے. سارے ملک کو ایک ہی وقت میں سیل کرنے کی منصوبہ بندی ہے. گزشتہ روز پولیس کے تمام بڑے افسران کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا ہے اور کسی بڑے خطرناک پلان کی منصوبہ بندی ہے. یہ کہہ رہے ہیں مجھے ان کو ذرائع نے بتایا. اچھا جی، اگلا ٹویٹ ہے، یہ بڑا دلچسپ ٹویٹ ہے اور مزے کا خیز ہے. عمران خان اڈیالہ جیل میں نہیں ہیں، انہیں اڈیالہ انہوں نے نہیں لکھا لیکن جیل میں نہیں ہیں. انہیں پچھلے 3 دنوں سے جی ایچ کیو کے ایک انتہائی چھوٹے سے سیل میں بند کیا ہوا ہے، جس کے ارد گرد 150 سے 200 فوجی پہرا دے رہے ہیں. سیل کے آگے دیوار بنائی ہے، دن کو خان صاحب کے منہ پر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور رات کو کپڑا اتار دیتے ہیں. بدترین ٹارچر کی زد میں ہیں عمران خان صاحب. اچھا جی، آگے ایک اور وہ جو ایک اور مزے کا خیز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس سے، یہ بھی قاسم سوری ہیں، جس سے ان کا ذہنی توازن خراب ہونے کا خطرہ ہے. چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے زہریلی چیز کا اسپرے کیا گیا ہے جس کی بو ان کے ذہن پر اثر کر رہی ہے. عمران خان کی طبیعت خراب اور جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، قریبی ذرائع. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی ہیں دنیا جہان میں عمران خان سے ملاقات کے لیے آواز اٹھائیں. ایک اور کوئی انور لودھی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے صدارتی حلف اٹھانے سے پہلے عمران خان کی جان کو شدید خطرات ہیں. یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے ختم کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا یا پاگل کر دیا جائے گا. باہر بھی آئیں گے تو پاگل ہوں گے. اب عمران خان صاحب ذہنی توازن کھو سکتے ہیں اگر جو الزام عمران خان کی بہن روبینہ خان لگا رہی ہیں، جو الزام باہر بیٹھے ہوئے سلمان احمد خان لگا رہے ہیں بشرا بی بی پر کہ آئی ایس آئی کی ٹاؤٹ ہے، یا جو بشرا بی بی کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اگر عمران خان اس پر یقین کرے تو ممکن ہے عمران خان صاحب کا ذہنی توازن بگڑ جائے، خراب ہو جائے. صدمہ ہوگا نا بہت بڑا کہ میں نے کیا سمجھا تھا اور یہ کیا نکلی. اور جو علی امین گنڈا پور کے متعلق باتیں اگر وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں تو بھی عمران خان صاحب ذہنی توازن کھو سکتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے، عمران خان کو مار دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، بنیادی طور پر یہ جو 26 نومبر کا ایڈونچر تھا، اس کی ناکامی کے بعد ریاست یا اسٹیبلشمنٹ ہوگی تگڑی. عمران خان کی ملاقاتوں پر لگا دی گئی ہے غیر اعلانیہ پابندی، ملاقات نہیں ہو رہی. تو کوششیں کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جھوٹا موٹا پروپیگنڈا کر کے ریاست کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ وہ کم از کم ایک بار کسی وکیل سے، کسی ڈاکٹر سے ملاقات کروا دیں، اور پھر وکیل اور ڈاکٹر عمران خان صاحب سے پوچھ کر آئیں کہ جب کیا حکم ہے، ہم کس طرف اور کیا ایڈونچر کریں.
تو یہ ساری کہانیاں ہیں. جی ایچ کیو میں چھوٹے سے سیل میں عمران خان کو بند کیا گیا, 200 فوجی جو ہے پہراتے رہے, ایسا کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب اڈیالہ میں تھے, اور اڈیالہ میں عمران خان جو ہے نا وہ کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے نا کہ وہ وہاں سے اٹھا کر کہیں منتقل کر دیا جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے. ایسا نہیں ہوتا. یہ سارا پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اپنے لوگوں کو احمق بنانے کے لیے, تاکہ ایک بار پھر ان کو یہ جو انتشاری سیاست ہے اس کا ایندھن بنایا جا سکے 26 نومبر کی طرح. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.